السلام علیکم۔ آج ہماری گھٹنے کی درد سے نجات کے لیے آرتھرائٹس کے مسئلے سے نجات کے لیے ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ ایسے لوگ جن کے گھٹنے میں بہت زیادہ درد رہنے لگا ہے، ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہنے لگا ہے، پٹھوں میں کمزوری آنے لگی ہے، نسیں سکڑنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن ان کو آرتھرائٹس کی جو سٹیج 3، 4، 5 ہے ابھی وہ نہیں آئی، جسٹ گھٹنے میں درد رہنے لگا ہے، کچھ ایکٹیویٹی کرنے سے ان کی درد کم ہو جاتی ہے، جیسے ہی ان کا گھٹنا وارم اپ ہوتا ہے بالکل ٹھیک لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گھٹنے میں درد تھا ہی نہیں۔ ایسے سارے مرد و خواتین آ جائیے، ویڈیو کو دیکھیے، ہمارے ساتھ مل کر ان ایکسرسائزز کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کی انیشیل سٹیج پہ جو گھٹنے کی درد ہے یا آپ کے آرتھرائٹس کا مسئلہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ابھی سٹارٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، آپ ابھی سے ان ایکسرسائزز کو کر کے اپنے اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ مسئلہ آخر ہوتا کیوں ہے۔ دیکھیے، کیونکہ یہ کورس کا حصہ ہے، اس سیشن کا حصہ ہے کہ ہم آپ کو 1 بائی 1 ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ دیکھیے، جب آپ بہت زیادہ آسائشوں کے باعث، سہولیات کے باعث اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف اینڈ سیکیور رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوارنٹین رکھتے ہیں، آپ زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے، اگر آپ نے سفر بھی کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ گاڑی کا استعمال کرنا ہے، تھوڑا سا بھی آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ بائک کا یا کسی ایسی سواری کا، گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، بالکل بھی اپنے گھٹنوں کو، ٹانگوں کو، جسم کے دیگر جوائنٹس کو آپ حرکت نہیں دیتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے سارے پٹھے، آپ کے لیگامنٹس، میڈیل، لیٹرل اور آپ کے جتنے بھی ACL PCL لیگامنٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے باعث سارے کا سارا وزن آپ کی نی جوائنٹ کے اوپر پریشر کریٹ ہوتا ہے، فیمر اور ٹیبیال بون کے اوپر سارا وزن پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ فیمر اور ٹیبیال بون پہ وزن ڈلنے کی وجہ سے کارٹلیج گھسنے کی طرف آ جاتا ہے، لیکن ابھی گھسنا شروع نہیں ہوتا، اس کے اوپر پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھٹنے میں درد رہتا ہے۔ اب ہم نے اس کو بذریعہ ایکسرسائز ختم کرنا ہے، فکس کرنا ہے، اس درد سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف۔ جب بھی آپ کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی وجہ سے، آپ کو بہت زیادہ سہولیات کی وجہ سے یا کوئی ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے آپ کے نی جوائنٹ میں درد رہنا شروع ہو جائے، درد ہونا شروع ہو جائے، پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جائیں، آپ نے اس کے لیے جو ایکسرسائزز کرنی ہے، سب سے پہلے ورزش سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے خود کو تھوڑا وارم اپ کر لینا ہے۔ سب سے بڑی مسٹیک جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، ایکسرسائز دیکھی فوری طور پہ ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ نے ایسا کبھی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے خود کو تھوڑا وارم اپ کرنا ہے۔ وارم اپ کرنے کے لیے اس کے 2 طریقے ہیں۔ ابھی یہ جو وارم اپ سیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کا ابھی گیپ کم نہیں ہوا، ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن گھٹنے میں درد رہتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جب وارم اپ سیشن کریں گے تو ٹانگوں کو بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں رکھیں گے، پیلوک جوائنٹ کے بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں نی جوائنٹ کے اسٹریٹ پوزیشن میں ان کے فٹ ہوں گے، پاؤں ہوں گے، گھٹنے اندر کی جانب ہوں گے، پاؤں نہ باہر ہوں گے نہ اندر کی جانب، بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں ہوں گے۔ اب انہوں نے گھٹنوں کو اندر کی جانب رکھتے ہوئے اس طرح سے وارم اپ سیشن کرنا ہے۔ تقریباً 100 ٹائم اگر آپ اس طرح سے کر لیتے ہیں، گھٹنوں کو آپ نے دیکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ اس طرح باہر کی جانب نہ نکلیں، باہر کی جانب گھٹنوں کو آپ نے نہیں نکالنا، آپ نے بالکل پیلوک جوائنٹ کے اسٹریٹ پوزیشن میں اندر کی جانب گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے، بہت سارے ایسے ہمارے مرد و خواتین، وہ ان کا جو باڈی پوسچر ہے تھوڑا ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے، گلوٹ مسلز بھی ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یہ کامن مسئلہ ہے۔ اب توجہ دلائے، کوئی ڈاکٹر توجہ دلائے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ اللہ ماشاءاللہ آج کل کوئی ڈاکٹر بھی اس بات کے بارے میں ایک توجہ نہیں دلاتا۔ اس طرح سے آپ نے اندر کی جانب اپنی ٹانگوں کو، گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ تقریباً 100 ٹائم آپ اس طرح سے خود کو وارم اپ کریں گے۔ 100 ٹائم کریں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں، 5-7 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا آپ سٹے دیں، اس کے بعد آپ نارملی اس طرح سے واک کریں گے۔ اس طرح سے آپ واک کریں، گھٹنے پھر بھی آپ کے اندر کی جانب ہی رہیں گے۔ اس طرح سے واک کریں، گھٹنے اندر کی جانب، باہر کی جانب اس طرح سے آپ نے نہیں نکالنے، گھٹنے آپ کے اندر کی جانب رہیں گے۔ اس طرح سے آپ واک کریں، تقریباً آپ 2-4-5 منٹ آپ اس طرح سے واک کریں گے تو آپ کے گلوٹ مسلز، تھائی کے جتنے بھی مسلز ہیں، ہیمسٹرنگ مسلز ہیں، کوارٹرسیپ ہیں، شین مسلز ہیں، کاف مسلز ہیں،
سارے کے سارے جو ہیں وارم اپ ہو جائیں گے، گرمائش ان میں آ جائے گی، ہیٹ اپ ہو جائیں گے، دین آپ نے پہلی ایکسرسائز کی جانب آنا ہے۔ جب آپ وارم اپ سیشن کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو فرسٹ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے اس طرح سے پلو یا کشن اپنی ہیل کے نیچے رکھ لینا ہے۔ بہت سارے لوگ کامن مسٹیک کرتے ہیں، اس کشن یا جو آپ کا پلو ہے اس کو کاف مسل کے نیچے رکھ لیتے ہیں اس طرح سے۔ اس طرح آپ نے نہیں رکھنا۔ اس ایکسرسائز میں آپ کو پلو یا کشن اپنی ہیل کے نیچے رکھنا ہے، ایڑی کے نیچے رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو نی جوائنٹ ہے پراپر نیچے کی جانب بینٹ ہو۔ بہت سارے لوگوں کے گھٹنے میں درد کی وجہ سے اس طرح سے وہ اپنا گھٹنا اٹھا کے رکھتے ہیں۔ یہ تکیہ یا کوئی کشن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ الٹیمیٹلی آپ کا جو نی جوائنٹ ہے نیچے کی جانب پریس رہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو نیچے کی جانب پریس کر کے رکھنا ہے۔ اس طرح کا کوئی آپ کو بینڈ چاہیے، کوئی الاسٹک چاہیے جو کہ فلیکسیبل ہو، جس میں لچک ہو۔ یہ لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنے ٹو پوائنٹ پہ اس الاسٹک کو یا فلیکسیبل بینڈ کو آپ نے لگا دینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اب نی جوائنٹ نیچے کی جانب، آپ کا جو پاؤں ہے اس کو اپنی جانب اس طرح سے آپ نے اسٹریچ دینی ہے، کھینچنا ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو ہولڈ دیں گے، تقریباً 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں گے۔ ہولڈ دینے کے بعد آہستہ آہستہ بینڈ کو لوز کریں گے، پاؤں کو لوز کریں گے، تھوڑی سی موومنٹ دیں گے، اس کو نارمل کریں گے، بلڈ کی سرکولیشن نارمل کریں گے۔ دوبارہ سے آپ اس کو اس طرح سے اسٹریچ دیں گے، 15-20 سیکنڈ ہولڈ، پھر آہستہ سے اس کو آپ لوز کریں گے۔ بینڈ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے لیگامنٹس میں مسلز میں مضبوطی آتی جائے، آپ بینڈ کو اس الاسٹک کو نزدیک سے پکڑ کے مزید اس طرح سے اسٹریچ دیں، 15-20 سیکنڈ ہولڈ، پھر اس کے بعد آپ اس کو آرام سے لوز کریں گے۔ اس طرح سے آپ نے 1 بائی 1 پہلے ایک سائڈ پہ، پھر آپ نے دوسری سائڈ پہ بھی سیم اسی طریقے کے ساتھ آپ کا نی جوائنٹ پراپر نیچے کی جانب، پاؤں آپ کا چیسٹ کی جانب، اس طرح سے اس کو اسٹریچ دیں گے۔ تقریباً آپ 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں گے، پھر آپ اس کو لوز کریں گے، پھر کھینچیں گے، 15-20 سیکنڈ اس کو ہولڈ دیں گے، پھر آپ اس کو لوز کریں گے، پھر تیسری بار اس طرح سے کھینچیں گے، 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں گے، پھر آپ اس کو آہستہ سے لوز کریں گے۔ یہ آپ کی فرسٹ ایکسرسائز ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، اگر ان ایکسرسائزز کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائٹ پلان فالو کرنا چاہتے ہیں، پرہیز یا احتیاط کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو کوئی گھریلو نسخہ ہوم ریمیڈی جاننا چاہتے ہیں، آلریڈی ہمارا یوٹیوب کے اوپر جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کے نام سے چینل موجود ہے۔ آپ جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کی فیملی کا حصہ بنیے۔ گھریلو نسخے یا ایسی ہوم ریمیڈی جو آپ کے گھٹنوں کی درد سے نجات کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، آپ آسانی سے وہاں سے دیکھ کے اس کو فالو کر کے گھٹنوں کی درد ہو، دیگر جسم کے جوڑوں کے مسائل ہوں، ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تھرڈ ایکسرسائز میں آپ نے اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 45 اینگل پہ ٹانگ کو فولڈ کرنا ہے، کمر آپ کی بالکل اسٹریٹ رہے گی۔ یاد رہے یہ ایکسرسائز ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے نی جوائنٹ میں ابھی گیپ بہت کم نہیں ہوا، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، لیگامنٹس کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے گھٹنے میں درد ہے، تھوڑی ایکسرسائز کرنے کے بعد نارمل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ تھائی سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پکڑیں گے، پاؤں کو فیس کی جانب اسٹریچ دیں گے، اس طرح سے تھائی اوپر اٹھائیں گے، پھر اس طرح سے ٹانگ بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں کریں گے، پھر واپس، پھر اسٹریٹ اوپر کی جانب، پھر واپس، پھر اسٹریٹ۔ یہ والی ایکسرسائز آپ 10 ٹائم جو ہے پریکٹس کریں گے۔ لائٹ مان کے چلتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اس طرح سے آپ نے پہلے ایک ٹانگ کی ایکسرسائز کرنی ہے، پھر دوسری ٹانگ کو 45 اینگل پہ فولڈ کریں، دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اپنی تھائی کو پکڑیں، تھائی کو پکڑنے کے بعد ٹانگ کو بالکل اسٹریٹ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے 1 بائی 1
दोनों टांगों की 3 सेट लगाने हैं। हर सेट के अंदर 10-10 आपने रेपिटेशन लगानी है। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 15 से 20 सेकंड की होगी। फोर्थ एक्सरसाइज में आपने दोबारा से 45 एंगल पे टांग रखनी है, थाई से आपने पकड़ना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी टांग के जरिए, मतलब नीचे वाली जो आपकी ये शिन बोन है, इसके जरिए घुटने से लेके पांव तक आपने पहले क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से ही आपने थाई के नीचे से दोनों हाथों की मदद से पकड़ा, टांग को ऊपर उठाया, फिर आपने इस तरह से पहले क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाना है। कोशिश करनी है कि आपकी जो थाई है या आपका जो पेल्विक जॉइंट है, ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा बाहर की जानिब इस तरह से ना आए। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं। इस तरह से टांग प्रॉपर स्ट्रेट करके फिर आपने ये सर्कल क्लॉकवाइज बनाना है। कोशिश करें जब स्ट्रेट करें तो आपका नी जॉइंट प्रॉपर स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। इस तरह से आप जो है तकरीबन 10 बार इसको क्लॉकवाइज मूव करें। अगर 10 बार हो जाए 2, 3, 5 सेकंड का आप स्टे देंगे, फिर दोबारा से आप इसको इस तरह से 45 एंगल पे पकड़ेंगे और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल को बनाएंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। ये तकरीबन आप इसको भी 10 से 15 बार ही रिपीट करेंगे। पहले आप लेफ्ट लेग का कर लें, फिर उसके बाद राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करें, 45 एंगल पे थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ें, क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करें। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके जितने भी मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके ये जो है मीडियल आपके लिगामेंट्स, लेटरल लिगामेंट्स, इसके अलावा आपके जितने भी शिन मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, ये सारे के सारे एक ही वक्त में मजबूत होंगे। इवन आपके जो ग्लूट मसल्स हैं, आपके जो पेल्विक जॉइंट के साथ नसें हैं, जो आपके पट्टे हैं, उनको भी मजबूत होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। 10 बार आप इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे, 5 सेकंड का होल्ड देंगे, फिर आप वो 45 एंगल पे फोल्ड करेंगे, थाई से पकड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मूव करेंगे। जब आपने मूव करना है, इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब टांग बिल्कुल स्ट्रेट हो तो नी जॉइंट को आपने स्ट्रेच देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है इस तरह से। फिर इस एक्सरसाइज का आपको ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, फिर आप टांग को हल्के से नीचे रखें। अचानक से लोग बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि इस तरह से मूव किया, जब 10 रेपिटेशन हो गए जोर से इस तरह से टांग को रखा। इस तरह से आपने नहीं करना। आपने इस तरह से जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, फिर आपने आहिस्ता से टांग को नीचे रखना है। फिर आप 15-20 सेकंड का होल्ड दें, थोड़ा चल फिर लें, ब्लड की सर्कुलेशन को नॉर्मल कर लें, फिर आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। 5वें एक्सरसाइज में आपको इस तरह का पीवीसी रॉड चाहिए। रॉड किसी भी किस्म का हो सकता है, आप पीवीसी पाइप ले लें, लोहे का रॉड ले लें, इस तरह का गोल रॉड आपने लेना है। इस तरह से आपने अपने पांव के तलवों के नीचे इस रॉड को रखना है। इस तरह से रखने के बाद आप इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद आपने अपने पांव के तलवों के नीचे रखे हुए रॉड को अपने पांव की मदद से इस तरह से रब करना है। इस एक्सरसाइज को करने के दौरान बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि अपने घुटनों को बाहर की जानिब निकाल लेते हैं और इस तरह से कर रहे होते हैं, खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में अपने नी जॉइंट रखने हैं, नी जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखनी हैं। टांगे बहुत ज्यादा बाहर, टांगे बहुत ज्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए। इतनी निकालें कि आपके नी जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांगे आ रही हों। बाजू सीधे करें या यहाँ पे रखें। इस तरह से आपने घुटनों को अंदर की जानिब थोड़ा स्ट्रेच देके फिर आपने पांव के तलवों पे इस रॉड को रब करना है। इस तरह से आपने इसको मूव करना है, इसको फेरना है। इस तरह से आपने तकरीबन 15-20 सेकंड बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन पे मूव करना है, रब करना है। उसके बाद 2-3 सेकंड का होल्ड करने के बाद फिर साइड वाली जो आपकी चीजें हैं इस तरह से फिर आप थोड़ी सी टांगे खोल के तो साइड वाले पोर्शन पे, मतलब छोटी उंगली वाली साइड जो है वहां पे आप रब करेंगे इस तरीके के साथ।
کوشش کریں کہ یہ پراپر آپ کی ٹانگیں جو ہے اس طرح سے فولڈ ہوں، پھر اس طرح سے اسٹریٹ ہوں. جب سائڈ پہ کر چکے ہیں پھر آپ نے ٹانگیں کھول کے تو اندر والی سائڈ پہ آپ نے اس طرح سے رب کرنا ہے. یہ ایکسرسائز اس قدر افیکٹو ایکسرسائز ہے. جن لوگوں کو گھٹنوں میں درد ہو، ایون گھٹنوں میں درد کی وجہ پاؤں کی تلووں کے اندر موجود نسیں کمزور ہونے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد رہتی ہو، پاؤں میں بھی درد رہتی ہو، تو ایسے لوگ اس ایکسرسائز کو کر کے بآسانی اپنے پاؤں کا مساج کر سکتے ہیں، پاؤں کی درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، نسوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور جو ٹانگوں میں کاف مسلز میں درد رہتی ہے، جو بہت الجھن محسوس ہوتی ہے، یہ سارے پرابلم آپ کے اس ایکسرسائز سے بآسانی حل ہو سکتے ہیں. اس ایکسرسائز کے آپ نے 3 سٹیپ لگانے ہیں. 3 سٹیپ کے اندر آپ نے 10-10 ریپیٹیشن لگانی ہے. ہر ریپیٹیشن کی ٹائم ڈیوریشن 15 سے 20 سیکنڈ ہی ہوگی. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے گھٹنے کے اندر موجود جو کارٹلیج ہے، جو کہ شاک ایبزاربر کا کام کرتا ہے، آپ کو دباؤ آنے سے محفوظ رکھتا ہے. اپنے گھٹنوں کو، آپ کے گھٹنوں کو دباؤ سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھٹنے کے اندر موجود جو کارٹلیج ہے، جو کہ شاک ایبزاربر کا کام کرتی ہے، اس کو گھسنے سے محفوظ رکھے گی. یہ ایکسرسائز اس قدر افیکٹو ہے کہ آپ کے گھٹنے میں موجود جو سینول فلوئڈ ہے اس کو کم ہونے سے محفوظ کرے گی. اور جو آپ کے گھٹنے میں نی گیپ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کو کم ہونے سے محفوظ رکھے گا اور گیپ کو زیادہ ہونے میں مدد فراہم کرے گا. یہ ایکسرسائز آپ نے ڈیلی 2 ٹائم صبح اور شام جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی ہے. چھٹی ایکسرسائز میں آپ نے اس طریقے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جانا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کے نی جوائنٹ میں پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے یا لیگامنٹس کی ویکنس کی وجہ سے درد ہے، تب آپ نے اس ایکسرسائز کو پریکٹس کرنا ہے. اس طرح سے دیوار کے ساتھ اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہوں گے. اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہونے کے بعد ٹانگوں کو جسٹ اتنا ہی باہر نکالیں گے جتنا آپ کے پیلوک جوائنٹ کی وڈتھ ہے. آپ اپنی وڈتھ کے مطابق ٹانگوں کو اس طرح سے باہر نکالیں گے. مطلب اگر آپ کی 38 یا 36 وڈتھ ہے تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کے سینٹر میں تقریباً 5 سے 6 ملیوں کا گیپ رکھنا ہے. گیپ رکھنے کے بعد اتنے پاؤں آپ باہر نکالیں گے کہ بآسانی جتنا آپ نیچے کی جانب جھک سکتے ہیں اتنا آپ بآسانی جھک سکیں. اس طرح آپ نے جس طرح چیئر بنتے ہیں، اس کو ہم میڈیکلی لینگویج میں ڈیپ سکواٹ کہتے ہیں. اس طرح آپ ڈیپ سکواٹ کریں گے، اتنا جھکیں گے جتنا بآسانی آپ کے نی جوائنٹ وزن برداشت کر سکیں، سہار سکیں. آپ نیچے ہوں، 15-20 سیکنڈ یہاں پہ ہولڈ کریں. بلکہ یہ ایک اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہے. جتنا آپ زیادہ یہاں پہ ہولڈ کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ یہ افیکٹو ہوگا. اس طرح سے آپ اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہوں، 15-20 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ یا 5-10 سیکنڈ. اسٹرینتھنگ ایکسرسائز آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ یہاں پہ ہولڈ کریں. جب تھکنے لگے دیوار کی مدد سے آہستہ آہستہ اسٹریٹ کھڑے ہوں. کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو موومنٹ دیں. موومنٹ دینے سے ہوگا یہ کہ جتنا بھی بلڈ جو ہے وہ سٹک ہو چکا ہوا ہوگا وہ صحیح طریقے سے سرکولائز ہو جائے گا. دوبارہ سے جب ایکسرسائز کریں گے آپ کے گھٹنوں میں تھکان یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. پھر دوبارہ سے آپ نے دیوار کے ساتھ لگنا ہے، پاؤں کو باہر نکالنا ہے پیلوک جوائنٹ کے اسٹریٹ پوزیشن میں. پھر آپ نے پہلے سے بھی زیادہ نیچے جھکنے کی کوشش کرنی ہے، ڈیپ سکواٹ کرنا ہے. یہاں پہ کھڑے ہوں، بازو سیدھے کرنا چاہیں سیدھے کر لیں. آپ اپنی تھائی پہ ہاتھ رکھنا چاہیں تھائی پہ رکھ لیں، یا آپ اس طرح سے کولہے پہ ہاتھ رکھنا چاہیں کولہے پہ رکھ لیں، جس طرح آپ آسانی محسوس کرتے ہیں. 15-20 سیکنڈ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہے. جتنا زیادہ اس کو آپ ڈیلے دیں گے، ہولڈ کریں گے، آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس طرح آپ ہولڈ دیں، دیوار کی مدد سے آہستہ آہستہ کھڑے ہوں. پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹانگوں کو اس طرح سے موومنٹ دیں گے. ٹانگوں کو موومنٹ دینے سے ہوگا یہ کہ جو بلڈ فلو ہے صحیح طریقے سے سرکولائز ہوگا، خون کی روانگی شریانوں میں صحیح ہوگی. دوبارہ پھر آپ نے تیسرا سٹیپ جو ہے اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس طرح سے دیوار کے ساتھ. پھر آپ نے ٹانگیں پیلوک جوائنٹ کے اسٹریٹ پوزیشن میں. لیکن یاد رہے ہر سٹیپ جو ہے پچھلے گزرے سٹیپ سے بہتر ہونا چاہیے. آپ مزید نیچے جائیں گے، یہاں پہ آپ ہولڈ کریں گے،
جتنا آپ ہولڈ دے سکتے ہیں آپ ہولڈ کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے کوارٹرسپ مسلز، ہیمسٹرنگ مسلز، گلوٹ مسلز، نی جوائنٹ کے اندر موجود جو کارٹلیج گھس چکا ہے اس کو ری جنریٹ ہونے میں مدد ملے گی. گھٹنوں میں درد جو کہ پٹھوں کی کمزوری اور لیگامنٹ کی ویکنس کی وجہ سے ہمیں رہتی ہے، اس کے لیے ہماری جو 7ویں اور آخری ایکسرسائز ہے آج کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے اندر ہم نے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنا ہے. اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنے کے بعد ہمیشہ ایک پوائنٹ یاد رکھا کریں، آپ نے جب بھی لیٹنا ہے ٹانگوں کو اسٹریٹ پوزیشن میں رکھنا ہے. اس طرح سے آپ نیچے نہ رکھا کریں، یہ ایک رانگ باڈی پوسچر ہے. اسٹریٹ پوزیشن میں ٹانگیں رکھیں، پاؤں کو اپنے چیسٹ کی جانب، چہرے کی جانب اسٹریچ دے کے رکھیں. اس کے بعد ایک اور ڈائریکشن جو آپ کی ہے، پیلوک جوائنٹ کو ہمیشہ آپ ذہن نشین رکھا کریں. پیلوک جوائنٹ اسٹریٹ پوزیشن میں ٹانگیں آپ کی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ باہر یا اندر کر لیتے ہیں، یہ رانگ پریکٹس ہے. پیلوک جوائنٹ کے اسٹریٹ پوزیشن میں کریں گے، دونوں آپ کے پاؤں کے سینٹر میں 4 سے 5 انگلیوں کا گیپ آ جائے گا. اس چیز کو آپ مد نظر رکھا کریں. اس کے بعد آپ نے 1 بائی 1 پہلے آپ نے رائٹ لیگ کو اوپر کی جانب اٹھانا ہے، بالکل پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں. پاؤں کو چہرے کی جانب اسٹریچ دینی ہے اور نی جوائنٹ کو بالکل اسٹریٹ اس طرح سے آپ نے سکویز کر کے رکھنا ہے. سکویز کر کے رکھیں، ہولڈ کریں 15 سے 20 سیکنڈ ہولڈ دیں. 15 سے 20 سیکنڈ ہولڈ دینے کے بعد آہستہ آہستہ زمین کی جانب لے کر آئیں. بالکل اسی طریقے کے ساتھ دوسری ٹانگ کو اٹھائیں. اٹھانے کے دوران ٹانگ اندر باہر نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ پاؤں کو اپنے فیس کی جانب اسٹریچ دیں اور 15 سے 20 سیکنڈ ہولڈ دیں. اس طرح سے ہولڈ دیں گے. 15 سے 20 سیکنڈ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ٹانگ کو نیچے لے کر آئیں گے. اس ایکسرسائز میں ایک کامن مسٹیک جو مرد و خواتین کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو ان کا گھٹنا اس طرح سے تھوڑا فولڈ ہوا رہتا ہے. یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے بالکل یہاں سے اسٹریچ دینی ہے. اسٹریچ دے کے پاؤں کو فیس کی جانب فولڈ کر کے اس طرح سے 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں گے. ہولڈ دینے کے بعد کامن مسٹیک زور سے زمین کی جانب لے کر آتے ہیں. یہ آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، غلطی نہیں کرنی. یہاں پہ ہولڈ، نی جوائنٹ کو اسٹریچ، 15-20 سیکنڈ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ نیچے. پھر اسی طریقے کے ساتھ دوسری ٹانگ اوپر، 15-20 سیکنڈ ہولڈ اور آہستہ آہستہ نیچے. اس ایکسرسائز سے ہوگا یہ کہ آپ کے گلوٹ مسلز، آپ کے جتنے بھی تھائی مسلز اور آپ کے ہیمسٹرنگ مسل، کوارٹرسپ مسل یہ مضبوط ہوں گے. کوارٹرسپ مسل کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے کوارٹرسپ مسل، کولہے کے گلوٹ مسلز کمزور رہ جاتے ہیں تو سارے کا سارا وزن آپ کے گھٹنوں کے اوپر پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو دونوں ہڈیاں ہیں، فیمر اور ٹیبیل، ان کے اندر گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہی بڑھ کے آپ کو آسٹیو اور روماٹائڈ آرتھرائٹس کا باعث بن جاتا ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں. 3 سیٹ کے اندر آپ نے اس کی 10-10 ریپٹیشن کرنی ہے. ہر ریپٹیشن کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 15 سے 20 سیکنڈ ہی ہوگی. یہ ہماری آج کی 7 ایکسرسائزز تھیں جو کہ اگر آپ کے گھٹنے میں درد، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، لیگامنٹس کی کمزوری کی وجہ سے، روزمرہ کے کام کاج میں سست روی کی وجہ سے اگر آپ کو گھٹنوں میں درد رہتی ہے تو آپ نے یہ ایکسرسائزز کرنی ہیں. یہ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 3 تھی جو کہ آرتھرائٹس اور گھٹنے کی درد سے نجات کے لیے خاص تھی. اب نیکسٹ جو آنے والی ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم ایسے لوگ جن کو آسٹیو آرتھرائٹس کا مسئلہ رہتا ہے، مطلب آپ کے نی جوائنٹ میں درد، پٹھوں کی کمزوری اور لیگامنٹس کی کمزوری کے باعث اس قدر بڑھ جائے کہ وہ آپ کی آسٹیو آرتھرائٹس کی صورت اختیار کر جائے. آسٹیو آرتھرائٹس کیا ہوتا ہے، اس کی ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں، کل آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ پلان فالو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا آلریڈی یوٹیوب پر جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل موجود ہے. جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کی فیملی کا حصہ بنیے اور اپنے لیے ڈائٹ پلان صحیح طریقے کے ساتھ فالو کرنے کا طریقہ سیکھیے. ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ کنسلٹیشن بک کروا کے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بہتر اور آسان ترین آپ کو دیا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.